پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری ملازم جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، یعنی عمران خان. اس سے پہلے نواز شریف تھے اور اس سے پہلے یوسف زئی گیلانی تھے، مختلف پارٹی سے ہی لوگ تھے. اور وزیر اعظم جو ہیں یہ عوام کے نوکر ہوتے ہیں، یہ عوام کے ملازم ہیں، کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے آ کر کہ جی مجھے ووٹ دیں، میں آپ کے لیے بڑا کچھ کروں گا، تو ہم نے ان کو ملازم رکھا ہے. یہ اصل حقیقت ہے جو کہ سیاست کے اندر آپ کو سمجھنی چاہیے عوام کو، کہ ہم لوگوں نے ان کو اپنا ملازم اور نوکر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور یہ واحد وہ ملازم اور نوکر ہیں جو جن کو واقعی ملازم نوکر کہنا چاہیے. باقی لوگ جن کو کہا جاتا ہے ان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیونکہ وہ تو اپنی نوکری کرتے ہیں اس لیے تاکہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالیں، اور وہ اپنی عزت نفس نہیں بیچتے. ہم ان کو اس لیے نہیں ملازم رکھتے کہ جی ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے اپنا کو کمی سمجھ کے ان کو رکھا ہوا ہے کہ جی تم میرے لیے کام کرو، تمہاری ایسی کی تیسی، اتنے پیسے دو جتنے میں دیتا ہوں اور جاؤ جا کے اس کے بعد دفع ہو جاؤ. ایکچولی یہ تو سرمایہ داری نظام میں ہو رہا ہے کہ ہم نے نوکر ملازم اور اجرتی رکھے ہوئے لوگ. لیکن اصل میں پوری دنیا میں جن لوگوں کو بھی ہم ملازم رکھتے ہیں عوام کے طور پہ، وہ صرف اور صرف حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آ کے ہم سے باقاعدہ درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ مجھے یہ بنا دو تاکہ میں پھر کچھ کروں آپ کے لیے. لیکن جب ہم ان کو منتخب کر لیتے ہیں تو یہ الٹا ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ بجائے ہماری ملازمت کرنے کے، یہ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ جی میرا تو قصور ہی نہیں ہے کوئی، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور اپنی ساری غلطیوں پہ پردے ڈالتے ہیں. اور ہماری ملازمت کرنے کے بجائے یہ ہمیں دھمکی اور دھونس دیتے ہیں اور بہانے مارتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں تو یہ انتہا کا ہو رہا ہے. اتنا ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں لوگوں کے پاس نہ آمدنی اچھی ہے، نہ لوگوں کے پاس تعلیم ہے، نہ لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی جائیداد ہے. لوگ ایک گھر کے اندر تین نسلوں میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نیا گھر بنانے کے. یہ ہے وہ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں. اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا جو ایک رہن سہن ہوتا ہے وہ تک لوگوں کو اس وقت میسر نہیں ہے. تو ہمارے وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کہ جی سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں اگر وہ آپ نے بننا ہے تو آپ اپنے آپ کو تباہ کریں گے، یعنی وہ تباہی کا رستہ. اس میں 2-3 سوال بڑے اہم پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ خود سرکاری ملازم ہیں، آپ تو چھوڑیں پہلے ملازمت. ہم سے آپ 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں، آپ چھوڑیں ملازمت، اور اگر کرنی ہے ملازمت ہماری تو یہ پیسے بھی نہ لیں، کیونکہ آپ تو اربپتی آدمی، آپ کو ضرورت ہی نہیں پیسوں کی. لیکن نہیں، پیسے نہیں چھوڑنے، 2 لاکھ روپے علیحدہ لینا ہے، اس کے علاوہ مراعات سہولیات کو علیحدہ لینی ہے. تو یہ خود جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ تو اچھے نہیں ہوتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر وہ کیا کریں؟ ملازمت چھوڑ دیں. اس ملک کا جتنا بھی انتظام ہے وہ ختم ہو جائے. اس ملک کا جتنا بھی کوئی رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، کوئی بھی اس ملک کی جو مینجمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے. سرکاری ملازمت ہی ختم کر دیں. پھر آپ سرکاری ملازمت رکھنا بند کر دیں. ریاست کا انتظام جو ہے وہ نعوذ باللہ فرشتوں کو دے دیں، یا کوئی جانوروں کو لے آئیں جنگل سے، وہ آپ کے آگے آپ کا نظام چلائیں. اور بھائی انسان چلائیں گے نا آپ کا نظام، اور جب تک گورنمنٹ نہیں ہوگی تو مانیٹر کیسے کرے گی، ریگولیٹ کیسے کرے گی اس ملک کے نظام کو؟ اس ملک کے نظام کو گروتھ کیسے ملے گی اگر گورنمنٹ کے لوگ ہی اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ تو سرکاری ملازمین تو چاہیے آپ کو، ہر جگہ پہ چاہیے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ سرکاری ملازمین کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ ان کو بے عزت کر رہے ہیں. عمران خان یہ کہہ گئے کہ سرکاری ملازمت کرنا تو جو ہے وہ تباہی ہے. تو وہ جتنے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ وہ چھوڑ دیں سرکاری ملازمت، یا سرکاری ملازمت کے اندر تباہی نہ کریں اپنے لیے. وہ کچھ سوچ سمجھ کے بولا کریں. عمران خان آپ کو ہو کیا گیا؟ مجھے تو حیرانی ہے کہ آپ کا جب بھی منہ کھلتا ہے آپ کو عجیب و غریب سی بات کر دیتے ہیں، آپ سوچے سمجھے بغیر بات کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. اربپتی انسان ہے آپ. نواز شریف وارث داری کو برا بھلا کہہ کے ہر وقت نہ ان سے پیسے واپس لیے، نہ ان کو جیلوں میں ڈالا، لیکن ان کو برا بھلا کہہ کے اپنی سیاست چمکائی بھی آپ نے صرف، لیکن لوگوں کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، اور الٹی سیدھی ہر وقت باتیں کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. تیسرا سوال سب سے اہم ہے، مجھے بتائیں کہ جو سرکاری ملازمت آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں تباہی ہوتی ہے، تو جتنی بھی سرکاری ملازمتیں اس وقت لوگ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی ہو رہی ہے، وہ ساری ملازمتیں جو ہیں وہ ہم پھر کس کو دیں گے اگر ہم ان کو نکال دیں؟ ہم ان ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے ان کی جگہ کن کو لے کے آئیں گے؟ سویڈن سے یا ناروے سے یا
یا کوئی ڈینمارک سے یا کوئی امریکہ سے لوگ آئیں گے ہمارا ملک چلانے کے لیے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کا ملک چلا رہے ہیں. اگر یہ لوگ آج کام نہ کریں تو آپ کے اس ملک کے اندر ہر چیز ختم ہو جائے, ہر چیز ٹھہر جائے, آپ کا نظام ہی ختم ہو جائے. تو آپ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے اپنے والد صاحب جو تھے وہ سرکاری ملازم تھے, وہ سرکاری ملازم تھے, وہ انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی تھی. میرے والد صاحب وہ سرکاری ملازم تھے, میرے والد صاحب پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے گورنمنٹ کالج لاہور میں, اور میں مڈل کلاس کا انسان ہوں. ہم سب بچوں کو انہوں نے پڑھایا, میرے بہن بھائیوں کو. ایک انجینئر میں بنا, میکینیکل انجینئر بنا, ایک میرا بھائی ڈاکٹر بنا, ایک میرا بھائی آرکیٹیکٹ بنا, میری بہن نے ایم ایس سی اکنامکس کیا, میری والدہ صاحب وہ بھی پڑھاتی تھی لاہور کالج ویمن میں, وہ بھی پولیٹیکل سائنس پڑھاتی تھی, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئی. یہ سارے سرکاری ملازمین جو تھے میرے والدین, ان کے بچے ہیں ہم سارے. تو سرکاری ملازمین نے کون سے یہاں پہ رشتے لی ہیں, کون سے انہوں نے جدادیں بنائی ہیں؟ میرے والد صاحب نے کیا کیا ہے اس ملک کے اندر؟ انہوں نے کیا کرپشن کی ہے؟ انہوں نے کتنی جدادیں بنائی ہیں؟ ہمیں آج تک ایک جداد نہیں ملی. ہم 4 بہن بھائیوں کو کبھی آج تک ایک جائیداد بھی میرے والد صاحب نہیں دے سکے. یہ ہے سرکاری ملازمین کا حال. اور زیادہ تر سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بہت ایماندار لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں اس ملک کے اندر. اور آپ کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے کہ آپ سرکاری ملازمین کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ اور آپ کے گھر والے, آپ کے بہن بھائی, آپ کے رشتے دار, آپ کے دوست, وہ سب انجوائے کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. یہ نظام وہ چلا بھی رہے ہیں, اس کو بنا بھی رہے ہیں, اور جس طریقے سے چلا رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے. تو آپ سب ایک ہی ہیں. ہمارے لیے آپ تمام لوگ جو ارب پتی کھرب پتی اور گمراہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب کے سب ایک ہیں. ہمیں بیوقوف بنانا بند کریں, یہ کہنا بند کریں, لوگوں کی عزتیں اچھالنا بند کریں. لوگوں کو یہ مت کہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے اور سرکاری ملازمت جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے, تو پھر سارے ملک کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, سارے ملک کی ہر چیز کو پرائیویٹائز کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ایک دن بھی آپ کا ملک کیسے چلتا ہے. تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان جب تک اپنی زبان کو دھیان سے استعمال نہیں کریں گے, یہ اس ملک کے لیے ان کے جو کہتے ہیں نا, ہم ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے, یہ بنتی جا رہی ہے. ہم ان کی تمام چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں. جس دن یہ کرسی سے اتریں گے ان کا اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ شاید اس ملک میں نہیں رہیں گے, یہ وہیں جائیں گے جائیں گے بچے رہتے ہیں انگلینڈ میں, اور جہاں پہ انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے, اور ابھی انہوں نے بڑی انجوائے کر لیا ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر تو وزیر اعظم بن کے انجوائے کرنا چاہ رہے تھے, وہ انہوں نے کر لیا, لیکن یہاں پہ رہنا ان کا مشکل ہو جائے گا. یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, مجھے ہمدردی ہوتی ہے عمران خان کو دیکھ کے.